السلام علیکم ناظرین، رمضان مبارک کی خصوصی سحر نشریات انوار رمضان میں آپ کا میزبان زید اختر حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی 15ویں سحری کا آغاز اپنے چاہنے والے، اپنے حلقہ احباب، اپنے دوستوں میں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ اور ان کے ساتھ ایک اور مہمان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سید ارشد علی صاحب۔ تو سید صاحب کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ سے ایک بڑی پیاری اور منفرد تنظیم۔ ناظرین، آج کے ہمارے خاص گیسٹ بھی ہیں، بہت اچھے کاز کے لیے کام کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ اگر بات کروں ڈسیبل لوگوں کے لیے، میں ہوں معذور کی آواز کے نام سے NGO رن کر رہے ہیں اور ڈیلی افطار اور دسترخوان بھی ماشاءاللہ لگاتے ہیں کراچی میں کئی جگہوں پہ۔ خود بھی ایک معذوری میں مبتلا ہیں، اس کے باوجود اتنے کام کر رہے ہیں، بے شک ہمارے ملک کا فخر ہے۔ ناظرین، اپنے لیے تو سب جی لیتے ہیں اور کام کر لیتے ہیں، لیکن اصل مقصد ہوتا ہے کسی دوسرے کے کام آنا۔ اسی خدمت انسانیت کا درس دینے والی تنظیم جن کی آپ نے کاوشیں ہمارے ساتھ ملاحظہ کریں، آج ہمارے ساتھ اس کے فاؤنڈر چیئرمین موجود ہیں، میں ہوں معذور کی آواز کے جناب سید ارشد علی صاحب۔ ایک دفعہ اپنے رمضان ٹرانسمیشن انوار رمضان کے سیٹ پر ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک، شکر الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ رمضان کیسے گزار رہے ہیں؟ رمضان کی بھی مصروفیات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دسترخوان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، راشن ڈسٹریبیوشن چل رہی ہے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور پھر کچھ ڈسیبل پرسنز کے جو کیسز آ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے رمضان مصروفیات میں گزر رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ ارشد بھائی، کیسے خیال آیا کہ ڈسیبل لوگوں کے لیے اس طرح کی چیریٹی کا سوچا جائے؟ جب انسان کے اوپر خود کے اوپر گزرتی ہے تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے۔ بائی برتھ تو بہت سارے معذور ادارے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر جو کام کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک سندی حادثہ پیش آیا جس کے بعد مجھے اس تکلیف کا احساس ہوا کہ ملک پاکستان کے اندر معذوروں کے لیے اتنا بڑا فقدان ہے کہ جس ملک کے اندر کوئی بائی برتھ نہیں، آپ کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا؟ جی، ایک سندی حادثے کے اندر میں اپنے دونوں ہاتھوں سے معذور ہوا، اور کس سن کی بات ہے؟ 2016 میں، ابھی 8 سال ہی ہوئے میرے حادثے کو۔ اللہ حافظ۔ اور ہم نے 2019 میں اس آرگنائزیشن کا قیام کیا۔ ایک میرے ہی جیسا شخص جو کہ آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کے ساتھ واش روم کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اور اس کے لیے میں نے آواز اٹھائی۔ میں گھر سے نکلا، گجرات تک کا میں نے ایک بڑا طویل سفر کیا، اور اللہ رب العزت نے مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائی کہ میں وہاں پہنچا اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ ایک ڈونر آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب میں آپ کو اس کے لیے سپورٹ کرتا ہوں، عبد الرحمن کی زندگی میں بہتری آ گئی۔ تو پھر اس کے بعد ایک سوچ اٹھی کہ یار اتنے سارے مسائل ہیں معذوروں کے لیے، اور ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ جس کے اوپر معذوروں کو کوئی فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہو یا کوئی سہولتیں فراہم کی جاتی ہو۔ حتیٰ کہ آپ کو صرف ایک ٹرین کے اندر 50% ڈسکاؤنٹ دے دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی وظیفہ۔ ایک اگر ویل چیئر بھی آپ کو چاہیے سرکاری ادارے سے تو آپ 6 مہینے تک وہاں دھکے کھاتے رہیں گے، اور اس کے بعد جا کے جو ہے وہ آپ کو ویل چیئر ملے گی، اور جب آپ کو ویل چیئر ملے گی ایک معذور کو تو اتنی قیمت جتنی ویل چیئر کی ہے اس سے زیادہ کا وہ کرایہ لگا چکا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو جب تکلیف گزری اور وقت گزرتا گیا، وقت کے ساتھ ساتھ معذوری کا احساس ہوتا گیا کہ جو لوگ حادثات کے اندر معذور ہوتے ہیں یا بائی برتھ معذور ہیں یا جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اس کام کو کرنے کے لیے نکلا، اور اللہ رب العزت نے بڑے اچھے دوستوں کا ساتھ دیا، بڑی اچھی ٹیم دی، اور اللہ پاک نے 2 بازو لیے تو بہت سارے بازو عطا کر دیے، شکر الحمدللہ۔ کیا بات ہے۔ اور پھر اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ کیا بات ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کارواں میرا چل رہا ہے، اور آج الحمدللہ میں ہوں معذوروں کی آواز ویلفیئر فاؤنڈیشن کراچی سے لے کے خیبر تک کام کر رہا ہے، اور کہیں سے بھی ہمیں کوئی معذور پکارتا ہے تو ہم اس کی آواز بنتے ہیں، اس کی زندگی میں کوئی ایسی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی بہتری آ سکے۔ کیا بات ہے۔ اور سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی معذور ہم سے رابطہ کرے تو وہ آج تو ہم سے رابطہ کر رہا ہے، آج وہ ہمارے سے کسی چیز کا تقاضا کر رہا ہے، کل کو وہ ہمارے سے تقاضا نہ کرے بلکہ اس رب العزت کی ذات سے تقاضا کرے جو کہ عطا کرنے والا ہے، کیا بات ہے، جو کہ خالق کائنات ہے، جس نے رزق کا وعدہ کیا۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے اور میری ٹیم کی کوشش یہ ہوتی ہے ہمارے ادارے کی
کہ ہم اس شخص کو برسر روزگار کریں تاکہ وہ کل کو کسی اور کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہو, اس کو ایک حوصلہ مل سکے. تو یہ میں ہوں معذوروں کی آواز ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ایک ویژن ہے. اور پاکستان کا ایک پہلا ہم ایک کیئر ہوم بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی عزیز بہت جلد, جس کے اندر جو ایسے بچے جو ڈسیبل پرسنز جن کے والدین ان کو پیرنٹس افورڈ نہیں کر پاتے اور بڑی تکلیف کی زندگی ہوتی ہے, کیونکہ ڈسیبلٹی جب آئی اور زندگی کے اندر مشکلات کو فیس کیا تو آپ کے پاس پیسے بھی جو ہیں وہ معنی نہیں رکھتے. الحمدللہ مجھے ایک ہینڈسم اماؤنٹ میری کمپنی جو ہے وہ دے رہی ہے, میرا گھر چل رہا ہے, اس سے میرا گزارا ہو رہا ہے. لیکن جو نعمت اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہے اس کا نعم و بدل پیسے سے بھی دنیا میں نہیں. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. ارشاد بھائی اتنی بڑی آپ نے آواز اٹھائی اور آواز بنے, یہاں پہ جن کے ہاتھ پیر سے علامت ہے عابد بھائی وہ بھی ہمت نہیں کر پاتے, اور آپ نے معذوری کی اس پہر میں اتنا بڑا انیشیٹ لیا, اس کے لیے آپ کو دل سے اپریشیٹ کرتے ہیں بھائی. ناظرین, جو مخیر حضرات معذوروں کی آواز آپ بھی بن سکتے ہیں اور بننا چاہتے ہیں, ہماری اسکرین پر دیے ہوئے اکاؤنٹ نمبر اور ان کے کانٹیکٹس نمبر کے تھرو معذوروں کی آواز بن سکتے ہیں اور کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور سپورٹ کر سکتے ہیں. ہمارا سلسلہ ارشاد بھائی کے ساتھ جڑا رہے گا. ارشاد بھائی یہ بتائیں کہ فنڈز کیسے مینیج ہوتے ہیں؟ فنڈز ہمارے جو مینیج ہو رہے ہیں, ایک ہمارے نوید صفدر صاحب ہیں جو کہ یو کے میں ہوتے ہیں, ہمارے چیریٹی ڈائریکٹر ہیں. اگر یو کے سے کوئی ہمیں سپورٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ نوید صفدر صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے. naveed@mwfpk.org ان کا ای میل ایڈریس ہے. بذر یہ ای میل ایڈریس ان سے رابطہ ہو سکتا ہے آپ کا, کیونکہ پاکستان کے اندر چیریٹی پرپس پہ کام کرنا بھی انتہائی مشکل کام ہے. اور الحمدللہ ہم کافی حد تک جو ہے وہ آگے بڑھ چکے ہیں. الحمدللہ ہمارا چیریٹی اکاؤنٹ ہے اپنا, اور ہم تمام سرکاری اداروں کے اندر رجسٹرڈ ہیں. اور نوید صفدر صاحب جو ہیں وہ ہمیں یو کے سے چیریٹی پرپس پہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کراچی کے بھی بہت سے ڈونرز ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اتنی فنڈنگ نہیں ہوتی یہاں پر, عموماً دیکھا جاتا ہے این جی اوز بڑی پریشان رہتی ہیں, تو اتنا وسیع دسترخوان آپ نے کراچی میں لگایا ہوا ہے, تو لوگوں کی مدد امداد وغیرہ شامل ہو جاتی ہیں رمضان مبارک؟ بالکل بالکل, کیونکہ کراچی وہ شہر ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کو پالتا ہے. بے شک کراچی کے اندر آپ جس جگہ جس مقام پہ دیکھیں, ایک مقام پہ 4 دسترخوان لگے, اور یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ کراچی کو یہ شرف عطا کیا اللہ نے. بے شک. اور بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنا نام نہیں بتانا چاہتے اور آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح کے اللہ کے نیک بندوں کے تعاون سے جو ہے ہمارا ادارہ چل رہا ہے ماشاءاللہ. اور اللہ رب العزت. دسترخوان کہاں پہ لگتا ہے آپ کا؟ مختلف کراچی کے مختلف مقامات پہ ہم دسترخوان لگا رہے ہیں. مقامات پہ, کیا بات ہے بھائی, واہ. اچھا یہ بتائیں کہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے اس این جی او کو رن کرتے ہوئے؟ ہم نے 2019 سپتمبر میں ہم نے اس این جی او کا قیام کیا تھا, اور اس کے بعد کووڈ آیا. کووڈ کے اندر ہم نے تقریباً 40,000 سے زائد جو ہے وہ راشن بیگ تقسیم کیے. کیا بات. اور اس کے اندر معذور لوگ جو پریشان کی زندگی گزار رہے تھے ان کی بھی ہم کفالت کرتے رہے, اور دیگر چیز شعبجات کے اندر ہم کام کرتے رہے. اور 2019 سے لے کے آج 2024 تک ہم یہ جو کام ہے ہمارا الحمدللہ جاری ہے. اور آپ نے جو جس طرح سے آرفنیج ہوم آپ بنانے لگے, ہم ڈسیبل پرسنز کے لیے کیئر ہوم بنانے لگے, تو وہ کہاں پہ آپ اس کو قائم کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ ہمارا جو ارادہ ہے وہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر پہلا کیئر ہوم بنانے کا ارادہ ہے, اور بہت بڑی تعداد ہے پاکستان کے اندر اس طرح کے معذور بچوں کی کہ جن کو ادارے اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں. بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ بائی برتھ ڈسیبل ہیں اور معذرت کے ساتھ انہوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں, جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو انہوں نے کوئی 8-10 لوگ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, اور انہی کی بیس پہ وہ چیریٹی کر رہے ہیں اور انہی کو دکھا کے وہ سارا معاملہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہوا, اور پھر زندگی کا ایک بڑا عرصہ میں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ گزارا, اور پھر زندگی کا ایک دم سے چینج ہو جانا اور زندگی کے اندر اتنے سارے معاملات کا آ جانا, تو میں نے جب فیل کیا تو
میں نے بہت سارے اداروں سے بھی رابطہ کیا, بہت ساری جگہوں پہ جا کے چیک بھی کیا. اگر کسی کو سرکاری نوکری کے لیے ڈسیبل پرسنس کو بلایا جاتا ہے تو ان کو کتنے دھکے کھلائے جاتے ہیں. اللہ اکبر. دیگر آپ چیزوں کو دیکھیں تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا اور میری ٹیم نے کہ ہم ایک کیئر ہوم بنائیں گے جن کے پیرنٹس ان بچوں کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, جو بچے لکوڈ پر ہوتے ہیں. ان کے لیے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے آج تک پاکستان میں. جو بچے لکوڈ پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ان کے پیرنٹس ان کا لکوڈ اور دیگر چیزیں افورڈ نہیں کر پاتے, تو ہم ان کو ایڈاپٹ کریں گے اور ان کی کفالت کریں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے بھائی. ارشد بھائی ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں اور ہم جان رہے ہیں کہ میں ہوں معذور کی آواز کے حوالے سے جو ان کی کاوشیں ہیں, جو ان کی خدمات ہیں اس ٹائم ڈسیبل پرسنس کے حوالے سے, اور عام طور پر جو دسترخوان یہ سجا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں, تو اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں ان کی کافی. جو لوگ مخیر حضرات ان کی باتیں سن رہے ہیں وہ اسکرین پہ دیے ہوئے اکاؤنٹ نمبرز, کانٹیکٹ نمبرز کے تھرو ان کی فنڈ ڈونیشن لازمی کریں, کیونکہ ایک دوسرے کے کام آنا ہی اصل زندگی کا مقصد ہے. میں گزشتہ کئی لمحوں سے ہم کاوشیں دیکھ بھی رہے ہیں, ہمارا گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہمارے ساتھ فاؤنڈر چیئرمین موجود ہیں میں ہوں معذور کی آواز کے. تو اس حوالے سے جو لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے ٹیم ممبرز کے ساتھ, اور میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت اور طاقت عطا فرمائے. اور آپ ان کو فنڈ ڈونیشنز کر سکتے ہیں ہمارے دیے ہوئے اسکرین نمبرز پہ, آپ ان سے کانٹیکٹس کر سکتے ہیں. مخیر حضرات سے دل سے اپیل ہے میری کہ ان کو سپورٹ کریں. اور ہمارے ساتھ ایک اور مہمان شخصیت موجود ہیں, میس انڈر گارمنٹس کے حوالے سے ایک بڑا زبردست برانڈ رن کر رہے ہیں, جناب عابد مجید صاحب. عابد بھائی آپ نے دیکھی جس طرح سے کاوشیں خدمت انسانیت کے حوالے سے سید ارشد علی صاحب کی پوری ٹیم میں ہوں معذور کی آواز کے نام سے آپ ملاحظہ کر رہے تھے, تو آپ کیا کہیں گے خدمت انسانیت کے حوالے سے, کیونکہ آپ ایک موٹیویشن بھی ہے ہمارے لوگوں کی, سماجی طور پر آپ کو جانا مانا جاتا ہے, کئی تنظیمیں آپ دیکھتے ہیں کراچی میں. میں تو ان کے ارشد صاحب کی کاوشیں دیکھ کے بڑا متاثر ہوا ہوں, اور آپ لوگ نے ماشاءاللہ اتنی اچھی ڈاکیومنٹری بنائی ہے. K21 کا بھی کردار پہ سراہتا ہوں کہ اس قسم کے لوگوں کو آپ آگے لائے, اور جس طرح سے یہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں کہ لوگ کافی تنظیمیں ہیں جو ڈفرینٹ سیکٹرز میں کام کر رہی ہیں, مگر انہوں نے ایک ذاتی بنیاد پہ اور جو ان کے ساتھ بیتی اس کو موٹیویٹ کر کے اپنے آپ کو مضبوط کیا, بالکل ایسا, اور پھر اسی فیلڈ میں آ کے ان لوگوں کی مدد کرنا میرے حساب سے اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. اور جو حوصلے سے یہ کام کر رہے ہیں, جس طرح سے انہوں نے NGO بنائی اور مشکلات اٹھائیں, تو میرے حساب سے اگر ہم سب جو بھی اس چینلز کے تھرو دیکھ رہے ہیں تو ان کے اکاؤنٹس میں کچھ جو بھی آدمی 1 روپے سے لے کے 1 لاکھ بالکل ایسا جو بھی کر سکتا ہے ضرور کریں. ہم بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ شامل ہوں گے. میں K21 کا بہت شکر گزار ہوں کہ اتنا ٹائم ان کو دیا اور ان کو آگے بھی لایا جائے تاکہ ان کو پروگرام میں شامل کیا جائے, تاکہ وقتاً لوگ کو ریمائنڈنگ میسج ملتا رہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. عابد بھائی بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے, اور خدمت انسانیت کے حوالے سے یہ بھی موٹیویٹ ہیں بھی اور کر بھی رہے تھے. جو میں ہوں معذور کی آواز کے حوالے سے تنظیم کام کر رہی ہے.